الحمدللہ سبحان اللہ بحمدہ عدد ما خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ من شیء الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، نحمدہ ونصلی اللہ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پپا مائک بند کر دیا تو اچھا رہتا۔ اللہ کا کرم، آج سے ہمارا جو صحیح حساب سے نصاب شروع ہونے کا ہے، آج سے شروع ہوگا، اور کوئی بھی ہمارے نصاب میں کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ تاکہ وہ جو بھی کام شروع کیا ہے علم کے راستے میں بخیر خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچے۔ تو میں آواز کے ساتھ دعا کروں گا، آپ سب لوگ دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے میرے ساتھ دعا کریے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ علماء کرام سے منقول ہے کہ صبر کے بارے میں، کہ صبر کرنے کا کوئی بھی حال آئے، کوئی بھی ایسا واقعہ جو مصیبت اور پریشانی والا پیش آ جائے، کسی بھی قسم کی فکر ہو، پہلے صبر کریں اور ساتھ میں نماز کے ذریعے اللہ سے رجوع کریں۔ صبر کسی بھی واقعے کے ظہور پذیر ہوتے ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ یعنی صبر کرنے کے لیے پاک ہونا، باوضو ہونا، لباس کی پاکیزگی، یا کسی ایک طرف کسی سمت کا تعین، جگہ یا وقت کا ہونا، کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیٹے ہونا، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں، صبر کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں۔ کسی بھی حال، چاہے رنج و غم کی، کسی بھی رنج و غم کے آ جانے پر، اور کسی بھی واقعے، چاہے وہ تکلیف کا، مصیبت کا یا پریشانی کا ظہور پذیر ہو، اس پر اللہ عز و جل سے صبر کی دعا کرنا، اس کے لیے صبر کرنے کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اور اس کے بعد نماز کا پڑھنا، یہ دو چیزیں انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی، ہر تکلیف سے نجات دلائیں گی۔ اللہ سے مدد مانگے، اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے۔ آج کا جو موضوع ہے، آج کی کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں۔ اس میں میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جو ہے ابھی اردو میں بھی جو ہے جس طرح کی مہارت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور میرے پاس جو ہے کافی لوگ یہاں پہ گھر پہ آتے ہیں دعا پڑھانے کے لیے، تو کافی لوگوں کو اسلام کی جو ہے بہت ہی بنیادی باتیں بھی اتنی جتنی معلوم ہونی چاہیے معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے نصاب میں نے چاہا کہ ایک دن ایسا رکھا جائے جس میں ہمیں جو ہے اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے معلوم ہو جائے،
اور ویسے بھی اکثر اوقات دیکھا ہے کہ ہم لوگ کوئی کام بچپن سے کرتے آتے ہیں تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس میں کب کوئی کمی پیشی شامل ہو گئی ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا، یہاں تک کہ کیونکہ ہم لوگ بچپن سے ہی وہ کام کرتے آ رہے ہیں ہمیں صحیح دکھتا ہے۔ حالانکہ چاہیے کہ کم سے کم سال 2 سال میں کم از کم ایک مرتبہ اس چیز کو، اگر وہ کتابت کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں، دوہرا لیں تاکہ وہ چیز واپس ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اور میرا جو مقصد ہے یہ پہلے 3 مہینے یا 6 مہینے میں تمام لوگ جو ہے، چاہے وہ اردو پڑھنے والے ہیں یا پڑھنے والے نہیں ہیں یا جنہوں نے پہلے سے تھوڑا بہت کورس کر رکھا ہے، سب لوگ ایک ہی سطح پہ آ جائیں۔ تو اس لیے تھوڑا آسانی کا حساب کتاب رکھا ہے میں نے، ساتھ ہی ساتھ معلومات کی بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس میں اضافہ ہوگا۔ تو آج کی کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ اول۔ امید کرتا ہوں تمام لوگوں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی۔ چھٹے پیج پہ ہے، یہ قرآن مجید اللہ عز و جل کی طرف سے ضیافت ہے، تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ضیافت قبول کرو۔ بے شک یہ قرآن مجید اللہ عز و جل کی مضبوط رسی، نور مبین اور نفع بخش شفا ہے۔ جو اسے اختیار کرتا ہے اس کے لیے ڈھال، اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے نجات ہے۔ یہ حق سے نہیں پھرتا کہ اس کے ازالے کے لیے تھکنا پڑے، اور یہ ٹیڑھی راہ نہیں کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے فوائد ختم نہیں ہوتے اور کثرت تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا، یعنی اپنی حالت پہ قائم رہتا ہے۔ تو تم اس کی تلاوت کیا کرو، اللہ عز و جل تمہیں ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ تمام لوگ صفحہ نمبر 12 پہ آ جائیے۔ اس میں اسلام کی بہت ہی بنیادی باتیں ہیں، جیسے نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے ثنا ہے، ثنا تعوذ تسمیہ وغیرہ جو ہے، یا اس کے بعد ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، یا کچھ دعائیں ہیں، یا اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اللہ کے تعلق سے ہمیں کچھ معلوم ہے نہیں معلوم ہے، کوئی پوچھے اللہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں یہاں پہ بات کریں گے۔ اذکار، نماز میں سب سے پہلے ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ جو ہے اس کا، کبھی بھی کوئی بھی عربی کی جو
ہم ذکر کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، بہتر ہے زبان سے تو وہ ذکر ادا کیا جائے گا، لیکن ذہن میں اس کا مطلب، اس کا ترجمہ آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نماز کا یا وہ کام کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو ثنا کا جو ترجمہ ہے، پاک ہے اے اللہ تو، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانکا، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدکا، اور تیری حمد کے ساتھ، و تبارک اسمکا، اور تیرا نام پاک ہے، برکت والا ہے، و تعالی جدکا، اور تیری شان بہت بلند ہے، و لا الہ غیرکا، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں ہم لوگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو ہم تسمیہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اس کے بعد 3 کلمے دیے ہیں تقریباً میں امید کرتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہوں گے، پھر بھی بس ایک دہرائی کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے کلمے کا نام جو ہے اس کو بولتے ہیں کلمہ طیب۔ طیب کا معنی ہوتا ہے پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا نام ہے کلمہ طیب۔ دوسرا کلمہ جس کو ہم کلمہ شہادت بولتے ہیں، شہادت کا مطلب گواہی دینا۔ اس میں کلمے میں اوپر ہم نے صرف اللہ ایک ہے اور آقا اللہ کے رسول ہیں وہ بولا، اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک لفظ اور آ جائے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اشہد ان، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پھر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کلمے کا نام کلمہ شہادت ہے۔ اور تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید بولتے ہیں بڑا، یعنی بزرگی والا۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا جو ترجمہ ہے، اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ اس میں ایک چیز اگر ذہن میں ڈال لیں، اکثر اوقات اپن لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز اس نے کر دی، یا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا میرے کام کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو کوشش یہ کرنا کہ ویسے تو ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، ہر اچھی اور بری چیز بے شک اللہ کی طرف سے ہے، ہر خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہمیں زیب دیتا ہے کہ اگر کوئی کام ہماری طرف سے اچھا ہو گیا تو اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ اور اگر کچھ کام ایسا ہوا جو اچھا نہیں ہے تو کوشش یہ کرنا، ذہن میں یہ لانا کہ یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے، میرے گناہوں پہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، یا مجھ سے ہی کچھ ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے انجام ہوا۔ میری آواز صاف نہیں آ رہی؟ سب کو صاف نہیں آ رہی یا خالی
سید کاشف کو صاف نہیں آ رہی؟ صاف جن کو صاف نہیں آ رہی غالباً ان کے پاس نیٹ کی پرابلم ہوگی، تو وہ لوگ یا تو ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پہ سگنل آ جائیں، کیونکہ میرے پاس تو نیٹ اچھا ہے۔ جی پھر بھی دیکھ لیجیے، آپ پہلے سے اس کے لیے کیا ترغیب کرنا کر لیا کریے کہ آپ لوگوں کے پاس کیونکہ وائس کال آنا ہے تو نیٹ اچھا ہونا چاہیے، اگر چارج نہیں کرائے تو اس کو چارج کرا لیجیے۔ اس کے بعد درود شریف ہے، اکثر لوگ جو چھوٹا درود پڑھتے ہیں بات کرتے کرتے ہوئے، صلو علی الحبیب کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو جب بھی درود کا نام آئے یا آقا کا نام آئے یا حضور سرکار کا نام آئے تو کوشش کرنا کہ درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ درود پڑھنا واجب بھی ہے۔ اور اگر کوئی بولے صلو علی الحبیب تو آپ لوگ جواب دینا صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے بعد ابھی جب میں نے شروع میں دعا کرنے سے پہلے سلام بھیجا تھا، اسی طرح کا کچھ درود ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، اور آپ کی اولاد اور آپ کے صحابہ پر اے اللہ کے حبیب۔ درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور آپ کی اولاد اور آپ کے صحابہ پر اے اللہ کے نور۔ اس کے بعد چند دعائیں ہیں، جلدی میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ کافی سارے تو ویسے آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی، پھر بھی جو لوگ مبادی ہیں ابھی پڑھنا شروع کرے ان کے لیے تھوڑا مدد ہو جائے گی، اور جن لوگوں کو معلوم ہے تھوڑا سمجھ لیجئے، صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالی ان کے کام کی چیزیں بھی اللہ چاہا تو پیر سے آ جائیں گی۔ پیر کو تفسیر قرآن ہے، اس کے بعد عربی گرامر ہے، انشاءاللہ ان کے مطلب کی چیزیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن پاک پڑھنے کی دعا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اعوذ تسمیہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور کبھی بلندی پر چڑھنا ہو، سیڑھیاں چڑھتے اپن یا چڑھاؤ آتا ہے تو اللہ اکبر ذکر کرنا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور واپس اترتے ہوئے سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پانی پینے سے پہلے کی دعا بسم اللہ پڑھ لینا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ پانی پینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو ہمیشہ بیٹھ کے پینا چاہیے، بیٹھ کے پینا، اور ساتھ ہی ساتھ پانی پینے سے پہلے دعا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد 3 گھونٹ میں پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا، اس کے بعد پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ دعا کرنا۔
کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ، اور اللہ عز و جل کی برکت پر کھاتا ہوں۔ کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یعنی شکر ہے اللہ کا، سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ سونے کے وقت کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اموتو یعنی موت ہوتی ہے، احیا یعنی جینا، اور جیتا ہوں یعنی جاگتا ہوں۔ جاگتے وقت کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور، یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور کبھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہوتی ہے تو مصافحہ کرتے ہوئے السلام علیکم بولتے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اور جب ہاتھ ملاتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو اس کے اور اپنی گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، یغفر اللہ لنا و لکم۔ اور کوئی کسی کا اگر کوئی کام کوئی ہمارا کر دے، بجائے تھینک یو بولنے کے، شکریہ بولنے کے، کوشش کرنا جزاک اللہ خیرہ، یعنی اللہ تم کو بہترین بدلہ دے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں، میں نے سوچا کہ ذہن میں تھوڑا تازہ ہو جائیں۔ اب یہاں سے اصل چیز شروع ہوتی ہے کہ ایمانیات، ایمان اور اس کے بیان کی قسمیں۔ سب سے پہلے بہت ہی آسان انداز میں یہ کتاب ہے، سوال جواب کے حساب میں، انشاءاللہ کسی کو مشکل نہیں آئے گی۔ اگر مشکل اگر آ رہی ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تو وہ لوگ مجھ سے کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر گھر پہ آ کے ہفتے کے دن پوچھ لے سکتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے ان سب کو حق جاننا اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ نہ صرف اس کو جاننا ہے بلکہ سچے دل سے اس کی گواہی بھی دینا ہے۔ ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی ہیں؟ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایمان کے اجمالی بیان کو مختصر چھوٹا کر کے جو بولتے ہیں نا، اس کو مجمل کہتے ہیں۔ ایمان کے اجمالی بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان مجمل اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ یہ تقریباً ہم لوگوں کو یاد کراتے ہیں مدرسے میں، پھر پڑھ دیتا ہوں، لیکن اہمیت کی چیز ہے نہ صرف عربی معلوم بلکہ اس کا ترجمہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار بما لسانی و تصدیق بالقلب، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے، دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ یہ مختصر سا یعنی چھوٹا کر کے جو بولتے ہیں ایمان مجمل۔ اسی طرح دوسری قسم ہے ایمان مفصل۔ مفصل کا مطلب ہوتا ہے تفصیل سے بیان کرنا۔ ایمان کے تفصیلی بیان کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔
تقریباً وہی ہے کہ ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر، ابھی جو میں نے بولا وقدر خیری و شرری، یعنی ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی، والباسل بعد الموت، یعنی قیامت کے دن اٹھائے جانے پر۔ ترجمہ جو بنے گا، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اس میں ایک بہت ہی لطیف چیز ہے، تھوڑا بیان کرتے چلوں میں۔ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر کرتوت کرا دیے، یا کوئی جادو کرا دیے، یا کسی وجہ سے ہمارے کو پریشانی آ گئی۔ اس میں صرف اور صرف یہ ایمان مفصل اگر دل میں اتار لیے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری پریشانیوں سے چھٹکارا ہو جائے گا، کہ ہر خیر اور شر من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کا ابھی ارادہ نہیں کیا، مثال کے لیے کوئی میرے ساتھ حادثہ پیش آنا ہے یا میرے کو آزمائش میں ڈالنا ہے تو ابھی اللہ کا ارادہ نہیں ہے، تو چاہے پوری دنیا کے لوگ میرے خلاف ہو جائیں، پورے جادوگر مل کے کوشش کریں کہ مجھ پہ جادو ہو جائے، انشاءاللہ میرا ذرہ برابر بھی، ایک بال برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی اس کا حکم نہیں آیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میری آزمائش ہونا ہے، مثلا میرے کو پیٹ میں درد کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اور آزمانا ہے، کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے، کہ میں جب پیٹ میں درد ہوتا ہے میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں یا اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہوں، وہ ساری آزمائش چلتی ہے۔ تو اس وقت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنی رحمت کا پردہ تھوڑا سا ہٹاتے ہیں۔ وہ وقت رہے گا، اس وقت کسی جادوگر کا جادو مجھ تک پہنچ جائے گا، یا میرے کھانے پینے میں کچھ ایسی چیز آ جائیں کہ میرے کو پیٹ میں درد ہو جائے، یا میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا کچھ نہ کچھ وجہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے، لیکن ارادہ صرف اور صرف اللہ کا ہی ہوگا کہ مجھے پیٹ میں درد ہونا ہے۔ اس کے لیے ذریعہ مختلف ہو سکتا، چاہے جادو ہو، کرتوت ہو، کھانے میں کچھ ہو جائے، یا کچھ اور وجہ بن جائے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ، کیونکہ براہ راست کوئی چیز نہیں کرتے دنیا میں، کسی نہ کسی چیز کو ذریعہ بناتے۔ تو جب بھی میرے ساتھ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، اتنا یاد رکھنا، اتنا ذہن میں بٹھا لینا کہ یہ ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر میں کسی کا برا نہیں کیا تو میرا بھی برا نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بہتر چیز ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اللہ کی طرف سے اس کو اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ آزمائش ہے یا عتاب ہے، اللہ کی طرف سے عتاب بھی آتا ہے۔ انشاءاللہ اندر سے آواز آ جائے گی۔ اگر کہیں ایسا دکھ رہا ہے کہ ارے مجھ سے غلطی ہوگی، شاید اللہ کی طرف سے یہ عتاب ہے، تو بہتر ہے اس چیز کی معافی چاہ لینا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ بہترین نصیحت بھی آئی ہے کہ 5 کو 5 سے پہلے، کتاب کی طرف سے ہے، یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکہ ہے، کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آغوش ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے،
مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ بہترین نصیحت ہے یہ آقا کی طرف سے۔ جو شخص اس کو پکڑ لیا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے فلاح ہی فلاح ہے۔ ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، ہم لوگ کبھی منطقوں میں، ٹی وی پہ گھومنے میں، یا خالی سو کے گزار دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرصت کا وقت ہے، ایسا وقت ہے، اس میں اب ہم چاہیں تو اپنی زندگی کے لیے، نہ صرف اپنی زندگی کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی اس کو ایک ایسا ذریعہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ چاہ تو اگر صحیح وقت کا استعمال کرے، نہ صرف ہماری خبر نورانی ہوگی، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالی عرش کا سایہ ملے گا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ اس فرصت کے وقت کو، جو وقت ہے، صحیح کاموں میں، صحیح علم دین کے حاصل کرنے میں صرف کریں۔ جو لوگ آپ لوگوں میں سے اس وقت بیٹھے ہیں، ابھی بڑھاپے کے وقت کو نہیں پہنچے، جوان ہیں، میری طرف سے مبارک ہے ان کو، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ انہوں نے صحیح وقت پہ اپنے آپ کو صحیح جگہ لگا لیا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس محنت کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ ویسے ہی صحت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کا بھی صحیح استعمال کرنا، کیونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کے بعد نہ صرف جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے بلکہ ذہن بھی بند کر دیتا ہے۔ اور ہمارا سب سے بہترین ساتھی دنیا میں ہمیں دکھتا ہے، ہمارے آس پاس والے لوگ ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، لیکن انسان کا سب سے بہترین ساتھی جو ہے اس کا جسم جو صحت مند ہو، سب سے بہترین۔ اگر صحت ہے تو ہر چیز ہے، اس کے بعد بھائی بہن بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، تھوڑے ٹائم تک تو ہر کوئی ساتھ دیتا اگر قریب ہے، تو دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آتا کہ ہر کوئی دور ہو جاتا، اور ہم خود بھی اتنے لاچار، اتنے جو ہے مشکل میں آ جاتے کہ عبادات تک نہیں کر سکتے، جو ہمارے اوپر فرائض ہیں اللہ رسول کی طرف سے، ان کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ زندگی گویا ہے نہیں ہے برابر ہو جاتی، تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اور زندگی کو موت سے پہلے، جب تک زندگی ہے ہمارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے اعمال انشاءاللہ کتاب میں وہ داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر چیز جیسا ہی موت کا وقت آیا، ہماری کتاب بند، واپس فرشتے واپس چلے جائیں گے، اس کے بعد کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں۔ تو زندگی جب تک ہے اس کو غنیمت جانو، اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ رسول کی قربت حاصل کرو۔ اگلے پیج پہ آئیے، اللہ عز و جل۔ کچھ سوال ہوتے ہیں جن کا جواب ہمیں ہر وقت معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا۔ ہمیں اللہ عز و جل نے پیدا کیا۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے کس نے بنائے؟ یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اللہ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ کیا اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ نہیں، اللہ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ اسلام کی جو بنیادی باتیں حصہ اول ہے، اس لیے بہت ہی مختصر چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ جب حصہ دوم آئے گا، 2 نمبر کا پارٹ آئے گا، اس میں اور زیادہ اس میں تفصیل رہے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیدائش مکہ مکرمہ کی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو کس مہینے میں ہوئی؟ تو وہ ہے 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ 12 تاریخ مہینہ ربیع الاول۔ اور کون سے دن ہوئی؟ پیر کے دن ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہاں پہ آپ کے والد کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے، تو یہاں پہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں آنے والے بیان میں کبھی بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ کیوں بولا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا آمنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، اور روضہ مبارک کہاں پہ ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ ہمارے پیارے نبی کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کے ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی، یعنی 63 ایئرس۔ اس کے بعد کے پیج پہ دین کے تعلق سے ہے، کہ دین کو بول کے میں انشاءاللہ آج کی کلاس کو اختتام پہ لاؤں گا۔ اس کے بعد اگر کچھ سوال جواب ہیں تو ہم بات کر لے سکتے۔ ہمارا دین، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ جو ہم نے ابھی پڑھا، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ آج کیونکہ اللہ، رسول اور دین کے تعلق سے اس میں کافی چیزیں آئیں، تو امید کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کے تعلق سے اور کلمے کے تعلق سے جو بھی پڑھا ہم نے، جو لوگوں کو معلوم ہے ان کو دوبارہ ذہن میں واپس تازہ ہو گیا ہوگا، اور جن لوگوں کو نہیں معلوم کوشش کریں، کتاب تو ہے آپ کے پاس، کم از کم یہ چیزیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ آپ کون ہیں، آپ کا دین کیا ہے، کلمہ طیب کیا ہے، اللہ رسول کے تعلق سے، ان کی پیدائش کے تعلق سے بنیادی باتیں ہیں جو ہر وقت ہمیں معلوم ہونی چاہیے یہ چیز۔ اس کے ساتھ کلاس کو، آج کی کلاس کو یہاں پہ روک دیں گے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے کچھ سوال ہیں تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور جس کو بھی سوال پوچھنا ہے، اگر بہنیں ہیں، لیڈیز ہیں، خواتین ہیں، تو ٹائپ کریں، اور مرد آدمی ہیں تو صرف مائک کھولیں
سوال پوچھ کے واپس مائک بند کر دیں۔ اللہ کی طرف سے انعام ضیافت ہے، مہمان نوازی جیسا کرتے ہیں نا۔ اللہ کی طرف سے انعام ہے، سمجھیے۔ چلیے، اگر کچھ سوال اور نہیں ہے تو دعا کے ساتھ کلاس کو ختم کرتے ہیں آج کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 زندگی میں 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ذرا پھر سے ایک بار بولیے نا، کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس کتاب ڈاؤن لوڈ کرے بیٹا؟ جی نہیں، کتاب نہیں ہے، انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں۔ ہاں، کتاب میں ہی پیج نمبر 19 پہ ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور یہ کوئی مطلب کسی کا قول نہیں ہے یا کوئی بزرگ کی نصیحت نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں کی حدیث ہے۔ حدیث یعنی میں اس سے پہلے بھی بولا، حضور سرکار نے جو چیز بیان فرمائی ہے یا خود کی ہے تو اس کو حدیث بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ آقا ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ دوسری چیز صحت کو بیماری سے پہلے۔ تیسری چیز مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ فرصت کو مشغولیت سے پہلے یعنی مصروف ہونے سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اور کبھی بھی کچھ بھی ہے تو، کیونکہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں آپ لوگ۔ چلیے، اللہ ہمارے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے اس دین کے علم کو سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا باعث نفع بنا دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مالک ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الہی اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری ان کوششوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذ والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔